یہ مدرسوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے بچوں کو؟ وہی ایک کتاب جہاد فی سبیل اللہ والی، قتال فی سبیل اللہ والی، جو قتل و غارت کی بات کر رہی ہے غیر مسلموں کے، وہی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اور مدرسوں میں تو اور چیزیں کچھ مل جائے گی، شیعوں کے اس میں بریلویوں کے، وہابیوں کے، دیوبندیوں، لیکن یہ کتاب تو کمپلسری ہے۔ اس میں ہندوؤں کے اگینسٹ کیا لکھا ہے؟ ہندو ایسے بول دیں گے کہ ہندو تو لفظ نہیں اس میں، ہندو نہیں، بت پرست ہے، جو مورتی پوجک ہے۔ اسلام کی نظر میں آپ ہندو نہیں، اسلامک ورڈ ہے بت پرست۔ آپ بت پرستی مطلب اس کی پوجا کرنے والا، پرستش۔ تو سیدھا مارنے کاٹنے، کیونکہ اللہ نے کیا، قرآن کا یہ ہے، اللہ تمہارے، آپ کوئی مرد ہیں سپوز، آپ نے چوری کی، ڈکیتی کی، آپ نے قتل عام کیے، آپ نے بلاತ್کار کیے، سب کچھ کیے، اللہ سب کو معاف کر دے گا سوائے اس چیز کو کہ میرے سوا تو نے کسی اور کو کیسے مان لیا۔ مطلب کتنا جلینڈا اللہ ہے۔ جیسے کوئی شخص اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہو یا اپنی گرل فرینڈ سے، وہ کسی کو دیکھ کے تھوڑی سی اسمائل بھی پاس کر دے، ایک دم اس کا خون کھول گیا، یا وہ جینٹس اسمائل پاس کر دے، تھوڑا مسکرا دے تو اس کو ایک دم غصہ آ جائے، میرے سوا کسی اور کو دیکھا بھی کیوں ہے۔ یہ ہے قرآن والا اللہ۔ جی، تو جیسے ہم اپنے لیڈیز کی ابھی بات کر رہے تھے، لیڈیز کے لیے کیا لکھا ہے قرآن میں؟ لیڈیز کو کتے گدھے کے برابر لکھا ہے۔ لیڈیز کو کیسے؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ جینٹس سے، آپ کے سامنے سے کتا، گدھا اور یا کوئی عورت گزر جائے تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی، نماز خراب ہوگی، دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی۔ یہ صحیح بخاری کی 511 نمبر کی حدیث ہے۔ یہ ہے کتا گدھا، اس میں حضرت عائشہ نے ان کی پیاری پیاری معصوم سی بیوی 6 سال والی، وہ اسے بھی یہ اعتراض ہوا، تم نے تو اے نبی ہمیں کتے اور گدھے میں ملا دیا۔ یہ میں نے تھوڑی نہ لکھا بھائی، آپ کے اندر آدھا دماغ ہے۔ لیکن کبھی کبھی لگتا ہے مجھے یہ جو محمد بھائی کی ایک حدیث، میں محمد بھائی بولتا ہوں دراصل، محمد بھائی کی ایک حدیث تو مجھے صحیح لگتی کہ مہیلاؤں میں آدھا دماغ ہی ہوتا ہے، اس لیے لو جہاد کی اتنی شکار ہو رہی ہیں۔ سب کچھ جاننے کے بعد پوری دنیا چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ایسی ایسی گھٹناؤں سے، اسلام کی ایک ایک چیز آ چکی ہے اس پر، اور ایکس مسلموں کے دوارا بھی پہنچ چکی ہے، پھر بھی لو جہاد کا شکار ہوتی ہے۔ میرا عبدل ایسا نہیں، میرا والا ایسا نہیں۔ تو جیسے کیرلا سٹوری میں دکھایا تھا، وہ لڑکی کہتی ہے، جو مسلم لڑکی ہوتی ہے، کہ تمہارے تو بھگوان ہی بہت زیادہ ہے، شیو سے ستی نہیں سنبھالے گی، وہ جل گئی، کرشن جی کی اتنی بیویاں تھی، اتنا کچھ انہوں نے سناتن ہمارے ہندو دھرم کے لیے بولا گیا ہے، اور اسلام کے لیے بول رہی کہ ہمارا تو ایک ہی خدا ہے۔ تو سکھایا یہ جاتا ہے جیسے مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں بچپن سے دیکھو، بس ایک چلو مان لیا ایک ہے، ہاں، جب آپ اس سے دوسرے روپ میں کہہ رہے ہیں شری کرشنا یہ ایک ہے نا، تو بھائی ادھر بھی تو دھیان دو، آپ بھی تو ایک مان رہے ہیں۔ چلو تم مورتی پوجا سے نفرت کرتے ہو، لیکن جو ویدوں کی پرمپرا پہ چلتے ہیں آریہ سماجی، ہاں، تو کیا تم پھر آریہ سماجی بن جاؤ؟ مگر تمہارے حساب سے تو یہ بھی نرک میں جائیں گے، یہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اور کل ملا کے میم پاکستان دیکھ لیجئے، وہاں تو سارے مسلمان ہی ہیں نا، پھر آخر میں کیوں اب وہ لڑائی لڑیں گے پھر کہ اب جنت کا اصلی وارث کون، جنت کا اصلی حقدار کون، جنت کسے ملے گی؟ کیا ہے جنت؟ جنت وہی ہے دودھ کی شہد کی ندیاں، جس میں کھجور کے باغ ہے، جس میں اللہ کے رسول کو آم کا پتہ نہیں ہے، گنے کا پتہ نہیں ہے، اور کیا چیز کیوی کا پتہ نہیں ہے، ڈریگن فروٹ کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ جتنی چیزیں وہاں ہوتی تھی اتنی چیزوں کا پتہ ہے، ہاں۔ اور حوروں کی فضیلت کہ سورج کو انگلی دکھا دے تو ناخن، تو سورج کا رنگ پھیکا پڑ جائے، اگر وہ سمندر میں تھوک دے تو سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے۔ یار پھر یہ بتاؤ، جب ان کے ہونٹ اتنے میٹھے ہوں گے تو پھر یار یہ شہد کی ندیوں کی کیا ضرورت تھی؟ اور اویسی صاحب بتا رہے ہیں، ابھی ایک حدیث بڑی ٹرینڈنگ میں چل رہی تھی، حوریں ایسی ہوں گی کہ جب وہ گانا گائیں گی تو مردے زندہ ہو جائیں گے۔
ارے باپ رے، پھر زندوں کی یہ حالت ہوگی. اور جب جنت منت سب یہ حساب کتاب ہو کے بٹ رہا ہوگا تو دنیا میں مرا ہوا ہی کون ہوگا قرآن کی اسلام کی روشنی میں؟ تو سب زندہ ہی رہیں گے. سب زندہ ہوں گے تو کون سے مردوں کو زندہ کر رہی ہیں وہ؟ تو یہ ایسا سا گندا گندا لکھا. میں نے ایک بات کہی تھی، میں بھول گیا اس بات کو، میں کئی جگہ پہلے بولتا تھا. تو میں نے کہا تھا اگر آپ کسی لڑکی سے، کسی خاتون سے چاہتے ہیں کہ کچھ اشلیل باتیں کروں اور بنا کسی روک ٹوک کے، بنا کسی جھجک کے آپ اس لیول تک آ جائیں گے کہ ہسبینڈ وائف بھی کبھی ایسی بات نہ کی ہوں گے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بھی ایسی بات نہ کی ہوں گے. اسلام میں ہے ہی نہیں کچھ سیکس کے سوا اور اللہ کے ڈر کے سوا. بھائی جنت میں ایسا لکھا ہوا، جب آپ ایک بار شروع ہوں گے، سوری مجھے کہتے بھی شرم آ رہی، کہ آپ 70 سال تک کرتے رہیں گے. اب یہ جو ان کو مولاناؤں کو اتنا اچھا لگتا، پاکستان کے مولانا تو کہتے ہیں اگر کوئی بارش ہو تو میں کہتا ہوں یا اللہ میرے اوپر حوروں کی بارش کر دے، اور 130 فٹ کی حور ہوگی. چلو مان لیا تمہارا بھی اللہ اتنا ہی وہ کر دے گا، کیا کہتے ہیں ہائٹ ہے کیا 130 فٹ کی، اگر تم بھی اتنے ہی رہ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اور تو اور بیوی جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ ان کی سردارنی ہوگی. اب یار ایک بات بتاؤ، مجھے پوچھتا ہوں ان مہیلاؤں سے، میں نے یار ایک بات بتاؤ، تمہاری کام والی بائی تو بڑی خوبصورت ہے، بڑی چنچل ہے، کہ اپنے ہسبینڈ کا، اپنے شوہر کا ذرا چکر چلنے دو گی؟ بولے کیسی بات کر رہے ہو تم، میں نے نوکرانی ہے تمہاری، تم سردارنی ہو اس کی، تو وہاں دقت نہیں ہے، یہاں دقت ہے. ایسی ایسی حدیث مولانا جرسی سنایا کرتے ہیں کہ تم اونٹ پر بیٹھی ہو اور تم پریگننٹ ہو، پریگننسی کا سمے آ گیا ہے، تمہارا شوہر آواز دے تو اس حالت میں بھی تمہیں ہم بستری کرنی اس کے ساتھ. کیا یار؟ یہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن اور حدیث دوست میں بتا رہا ہوں. جی جی. ہے کیا مطلب؟ ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی، میرے سوال ان سے رہتے ہیں، میں نے یار چلو تم حوروں کی سردار نہیں بنو گی، اور 3-4 بیویاں ہوئی اس کی، اور تینوں کی تینوں اچھی اسلامک ہوئی ماننے والی، تو وہ کون سی والی سردار نہیں بنے گی؟ وہاں بھی تم لڑائی کراؤ گے، اور وہ ایک باہر بیٹھی ہوگی، ایک کے بعد ایک اندر بھیج رہی ہوگی. یہ ہے کافروں کی، غیر مسلموں کی لڑکیوں کو لونڈی بنا سکتے، لونڈی سوری جو رکھیل ہے ہمارے سماج کا، ایک رکھیل بنا کے رکھ سکتے ہیں، اور انہیں جب تک چاہے یوز کرو، پھر چاہے منڈی میں بیچ دو، فروخت کر دو. یہی ہمارے پیارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ایک بیٹا جو پیدا ہوا وہ بھی ایک لونڈی سے پیدا ہوا، ماری القبطیہ سے. تو پتہ ہے نا، اسلام پہ جب آپ چرچا شروع کریں گے نا تو وہاں تک نکل جائیں گے کہ ہسبینڈ وائف بھی نہیں کرتے ہوں گے. قرآن کی سورہ البقرہ کی 223 آیت کہہ رہی ہیں عورتیں تمہاری کھیتی ہے، آگے سے گھسو یا پیچھے سے، یا نیچرل سیکس بھی کر سکتے ہیں. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. پہلے عورتوں نے اسے ڈال رکھی تھی خواتین نے بنا کے، ہاں ایسے شوہر چاہے تو. جب ایکس مسلموں نے آواز اٹھانی شروع کی تو انہوں نے بہت ساری چیزیں خود ہی ڈیلیٹ کرنی شروع کر دی. مطلب وہی بات ڈاکٹر جوکر نالائق بولتا ہے تو اس کی واہ واہ، اور وہی بات ایک ایکس مسلم بولتا ہے تو انہیں تکلیف، اس پر واہ اور ادھر آہ.